قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأصحابہ، ایک مرتبہ رسول پاک نے نا اپنے صحابہ سے کہا الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموہ تباعد الشیطان منکم تباعد اشرق من المغرب، فرمایا میں تمہیں ایک ایسی خبر نہ دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو شیطان تم سے اتنی دور ہو جائے کہ جیسے مشرق اور مغرب آپس میں اتنی دور ہے. نہیں، شیطان تم سے اتنے فاصلے پر چلا جائے، اتنی دور چلا جائے تم سے کہ جس طرح مشرق مغرب سے دور ہے اور مغرب مشرق سے دور ہے. ایسی ایک بات نہ بتاؤں؟ بھئی یہ شیطان نقصان کرتا نا ہمارا، شیطان دشمن ہے، تو فرمایا تمہارا دشمن ہی تم سے دور چلا جائے، تم اس کے زیر دست ہو ہی نہ، اس کی پہنچ ہی نہ ہو تم تک، اتنی دور تم سے چلا جائے، ایک ایسی بات نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام عرض کی قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یا رسول اللہ، ایسی خوبصورت بات، آپ جلدی سے ہمیں ارشاد فرمائیے. قال، سرکار نے فرمایا الصوم، وہ روزہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے روزہ رکھنے سے؟ یسود وجہہ، روزہ رکھنے سے شیطان کا منہ کاڑا ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے اس کا منہ کاڑا ہو جاتا ہے. اور فرمایا والصدقۃ، اور دوسری چیز صدقہ ہے. تکسر ظہرہ، صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے، صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا والحب فی اللہ والموازرۃ علی العمل الصالح تقطع دابرہ، اور فرمایا اللہ کی محبت اور عمل صالح، نیک اعمال پر مواظبت، مسلسل نیک عمل کرتا رہنا، یہ شیطان کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کی محبت اور نیک عمل کرتے رہنا یہ شیطان کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے. والاستغفار یقطع بطنہ، اور استغفار کرنا شیطان کی رگے جان کو کاٹ دیتا ہے. استغفار شیطان کے رگے قلب کو قطع کر دیتا ہے. استغفار شیطان کے رگے جان کو، اس کی گردن کو کاٹ دیتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، استغفار صرف گناہوں سے نہیں ہوتی کہ بندہ گناہگار ہو تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بلکہ استغفار بلندی درجات کے لیے بھی ہوتی ہے. اگر کوئی میرے جیسا آدمی استغفار کرے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کوئی نیک آدمی استغفار کرے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اس لیے گناہگار کو بھی استغفار کرنی لازمی ہے اور نیک کو بھی استغفار کرنا لازمی ہے. اس لیے فرمایا کہ روزہ رکھنے سے شیطان کا منہ کاڑا ہو جاتا ہے، اور صدقہ دینے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کی محبت کر کے نیک عمل کرتے رہنے سے اس کی زندگی میں، اس کے نامہ عمل میں جو شیطان کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. استغفار کرنے سے شیطان یوں سمجھے مر ہی جاتا ہے، شیطان مر جاتا ہے. تو یہ رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں یہ مشق کریں، اس تربیتی نشست اور تربیتی کیمپ میں جو اللہ لگاتا ہے مسلمانوں کے لیے. آ جائیں اس تربیتی کیمپ میں، اس کو صرف عبادت نہ سمجھیں. مسلمان کیسا ہوتا ہے اس رمضان کے تربیتی کیمپ میں آ کر، جو ہر جگہ پہ اللہ نے لگا دیا، رمضان کے چاند کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. مسلمان بننا سیکھیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے ثم قال، آپ نے پھر ارشاد فرمایا لکل شیء زکات، ہر چیز کی زکات ہوتی ہے. وزکات الابدان اور اس جسم کی زکات روزے ہیں. اس جسم کی زکات کیا ہے؟ جب جسم کی زکات نکل جائے گی تو جسم پاک ہو جائے گا، پھر اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ ہے. اور ارشاد فرمایا وقال الصائم فی عبادت ان کان نائما علی فراشہ ما لم یغتب مسلما. فرمایا مومن بندہ اگر کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، مومن بندہ اگر کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. دیکھیں یہ تربیتی نشست ہے رمضان شریف کے حوالہ سے. جتنے بھی روزے رکھیں یہ لازمی امر ہے جو آپ نے دیکھنا ہے.
فرمایا اگر روزے دار کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، میرے پاک نبی نے فرمایا وہ اپنی چارپائی پہ سویا بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت گزاروں میں لکھتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ زبان کنٹرول میں رکھے۔ میرے محبوب نے فرمایا میں معراج پہ گیا ہوں، میں نے جہنم میں بہت زیادہ لوگ صرف اس وجہ سے جہنم میں دیکھے ہیں کہ ان کا اور کوئی وجہ نہیں تھی، ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے تھے۔ روزہ پورا مہینہ زبان کو کنٹرول رکھنے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ اہم پیغام ہے آج کی اس نشست کا، جمعۃ المبارک کی اس نشست کا اہم پیغام ہے۔ روزہ پورا مہینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ توجہ ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ محفوظ رہیں۔ نبی پاک نے فرمایا وہ مسلمان ہے۔ اب یہ سارا سال ہم نے کرنا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور زبان کو کنٹرول میں کیسے رکھیں یہ رمضان سکھاتا ہے، اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ روزے کو آپ عبادت کے صرف زمرے میں نہ دیکھیں کہ روزہ اللہ کی عبادت ہے، روزے سے بڑا ہی ثواب ہوتا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا ثواب کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن تربیتی نشست کے حوالہ سے کیا خوبصورت تربیت ہے، بڑا کیا خوبصورت ہے کہ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے مسلمان۔ اب ہم ہاتھ کا تو دور ہی نہیں ہے بھئی، کسی کو ہاتھ سے نقصان کیا پہنچاتے ہیں ہم، لیکن زبان بڑی خطرناک چیز ہے۔ زبان سے تو ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہم جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، تو فرمایا زبان کو کنٹرول کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر زبان کنٹرول میں رکھی اور سویا ہوا تھا، اللہ پاک فرماتا عبادت میں ہے، اگر زبان کنٹرول میں نہ رکھی تو جاگتا بھی رہے عبادت میں نہیں ہے، نماز پڑھتا رہے روزے دار نہیں ہے، عبادت کرتا رہے روزے دار نہیں ہے۔ روزے دار رہنے کے لیے لازمی ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے۔ یہ شرط ہے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی مہمانی کے لیے ضروری ہے کہ زبان پہ کنٹرول رکھا جائے۔ اللہ کی گھر میں یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم مہمان ہیں تو اللہ کی بارگاہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ بارگاہ میں بیٹھ کے یہ کام نہیں کرتے۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا ما لم یغتم مسلمن، اگر وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کی ہو اس نے، فرمایا وَإِن كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پہ آرام سے سویا ہوا ہے، الصائم فی عبادۃ، روزے دار پھر بھی عبادت میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، حین یفطر، ایک اس وقت کی خوشی جب وہ جسمانی طور پہ وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ جب روزہ کھلتا ہے، گرمی سے پیاس خشک نے اس کے ہونٹ خشک کر دیے تھے، اس کا حلق خشک تھا، اس کے سینے میں بھڑکی لگی ہوئی تھی، اب وہ ٹھنڈا پانی پی کے جو فرحت محسوس کرتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ایک تو اس کے لیے یہ فرحت ہے وَحِينَ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور دوسری اس کے لیے خوشی ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے، اور اس کی ملاقات اتنی مزیدار ہوگی، اللہ اس ملاقات میں اس کو اتنا نوازے گا، اتنا کرم فرمائے گا کہ اس کی فرحت و خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ فرمایا یہ دو خوشیاں روزہ دار کے لیے ہیں، ایک ہر افطاری والے دن اور ایک اللہ کی ملاقات والے دن۔ فرمایا اللہ کی ملاقات بڑا سخت مرحلہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بڑا سخت مرحلہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بڑا سخت مرحلہ ہے، اتنا سخت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے صرف اتنا پوچھے گا کہ اے پیارے عیسیٰ، کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ یہ تجھے میرا بیٹا کہیں؟
ان عیسائیوں سے تو نے کہا تھا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے میں نے نہیں کہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اس پوچھنے میں جلال اتنا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان پسینے والی یہ جو ہمارے جو مسام ہے، یہاں سے جو پسینہ نکلتا ہے، ان مساموں سے خون کے پھوارے چھوٹ پڑے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا روزہ دار کو میں یہاں ہی خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ افطاری پہ بھی فرحت محسوس کرے گا، اور جب وہ میری بارگاہ میں مجھ سے ملاقات کرے گا پریشان نہ ہو، اس کو وہاں بھی فرحت عطا فرما۔ یہ کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ روزے دار پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس لیے احباب گرامی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں روزہ رکھو۔